اللہ پاک کا بے پناہ شکریہ ہے، بے پناہ حمد ہے کہ اللہ نے اسلام کے ایک اہم موضوع، ایک اہم مسئلے پر، جس میں نہ صرف یہ کہ نان مسلمز کے اندر بلکہ مسلمز کے اندر بھی بڑے طبقوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کو مین سورسز سے صحیح انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کا موقع دیا۔ یہ کتاب مکمل ہوئی اور جس ادارے میں میری پی ایچ ڈی کی تھیسس مکمل ہوئی تھی، اس ادارے سے اس کی رونمائی ہو رہی ہے، جن کے انڈر میں نے اپنی ریسرچ جامعہ میں صوفیزم پہ کمپلیٹ کیا تھا۔ علی جناب استاذ گرامی پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب آج وہ اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ یہ عزیز طلباء سب ہمارے ساتھی ہیں اور جامعہ کے اساتذہ سب ہمارے اساتذہ کی منزل میں ہیں۔ میں سب کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ کے وی سی صاحب کا، علی جناب محترم پروفیسر شکیل صاحب کا، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ خسرو فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مختلف افراد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جس میں علی جناب سراج الدین قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بے پناہ شکریہ۔ جناب غلام رسول دہلوی صاحب کا بے پناہ شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو جوڑنے والے، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے، یہاں تک پہنچانے والے ہمارے دوست، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے سینئر مصباحی جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا شکریہ کہ آپ کے توسط سے آج یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے پیچھے، اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے اور لمبی سوچ ہے، لمبے سوالات سے میں خود جوجھتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد کے حوالے سے دوسرے لوگ غلط فہمی میں ہیں اور مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، میں خود غلط فہمیوں سے جوجھتا رہا ہوں۔ ایک طویل کشمکش، ایک طویل اسٹڈی، ریسرچ، کنفیوژن سے ہو کے گزر کے یہ کام ہم نے پورا کیا ہے۔ 2024 چل رہے ہیں۔ 2004 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے میری فراغت ہوئی، اور اسی زمانے میں جب مبارک پور میں تھا تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، ایک دلچسپ، کہ چھٹی کے بعد ایک میرا دوست جو تھا، جو میرا سینئر دوست تھا، ابھی ایک مفتی صاحب بن چکے ہیں، وہ بڑا منچلا اور بڑا حاضر جواب، بہت بولنے والا، بڑا چرب زبان، چھٹی کی گزارنے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سڈنی بریلوی اسکول ہے، سڈنی بریلوی مدرسہ ہے، اس لیے اس سائیکی کو بھی آپ سامنے رکھیے، مدرسوں کی جو سائیکی اس کو بھی سامنے رکھیے۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ بڑا مزہ آیا، راستے میں جو ہے اور دوسرے مدرسے کے، دیوبندی مدرسے کے بچے جا رہے تھے، اور خوب مزہ آیا، ہم نے خوب ڈیبیٹ کیا، خوب بحث کی، اور خوب میں نے ان کو زیر کیا اور اپنے للکارا ان کو، اور بالکل لاجواب کیا، اور آخر میں جو ہے پھر بات خوشگوار ہو گئی۔ آخر میں ان لوگوں نے کھانا نکالا راستے میں ٹرین میں، اور انہوں نے بھی کھایا، مجھے بھی کھلایا۔ جب ان لوگوں نے کھانا کھلا دیا تو کہا کہ بھائی تم تو ہمیں ہماری مخالفت کر رہے تھے اور ہمیں ہمارے اسلام پہ سوال اٹھا رہے تھے، اور ابھی کھانا بھی ہمارا کھا لیے۔ کہا یہ تو مال غنیمت ہے، مال غنیمت جس کا چاہو کھا لو، یہ تو جہاد کا حصہ ہے، جہاد میں جس کا چاہو لوٹ لو۔ تو یہ ایک مذاق کی بات تھی، مذاق تھا، ایک ٹریجڈی تھا، لیکن مجھے سوچنا پڑا، میں ایک طالب علم تھا، مجھے سوچنا پڑا کہ یہ مذاق بھی کہیں نہ کہیں ہمارے جہاد کی جو سائیکی ہے، اس کی جو سوچ ہے اندر، اس سے ہو کے آ رہی ہے۔ کیا جہاد اسی کا نام ہے؟ جو آپ کے دوسرے مذہب کا آدمی ہو، اس کے مال کو چھین لے، کسی بھی طرح چھین لے، وہ مال غنیمت ہو جاتا ہے، وہ آپ کا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج سے میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 22-24 سال پہلے یہ سوال میرے ذہن میں شروع ہوا تھا، جس کا حل ہم یہاں تک پہنچے۔ بیچ میں کئی مراحل رہے، پھر میں قرآن کی ایک تفسیر لکھ رہا تھا۔ اس قرآن کی تفسیر کے دوران جب یہ قرآن کی ترتیب میں پہلی آیت جہاد آئی، تو اس موقع پہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 194 ہے، پھر وہاں جب یہ آیت آ گئی قرآن کی، اب میں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو تفصیل سے ان ڈیٹیلز اس کی اسٹڈی کی جائے، اور میں نے اسٹڈی کی اور بات مکمل ہوئی۔ میں نے جو اپنی ریسرچ لکھی ہے، اس کو میں بہت کلیئر کٹ کر دوں کہ یہ ریسرچ، یہ میری اپنی ذاتی شوق، میری ذاتی سوچ کی وجہ سے لکھی گئی ہے، اور میں تفسیر قرآن کے دوران لکھا،
تو تفسیر قرآن یہ ہماری حالانکہ میں بہت شارٹ لکھتا ہوں، دعوت قرآن کے نام سے خضر راہ میں چھپتی ہے تفسیر، ہماری بہت شارٹ تفسیر ہوتی ہے، لیکن جب آیت جہاد پہ آیا تو تقریباً 12 قسطیں اس میگزین میں چھپی، اس کی 12 قسطیں، پھر سب کو میں نے جوڑا، کمپائل کیا اور کتاب تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کا ذکر آیا، کہا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ذرا ہمیں دکھائیے۔ میں نے ان کو دکھائی، ان کو بہت چیز پسند آئی، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خسرو فاؤنڈیشن سے چھپ جائے۔ میں نے کہا کام میں نے کر دیا، جہاں سے چھپ جائے بہت اچھی بات ہے، ہمارے بڑے بھائی کی کوششوں سے یہ کتاب چھپ گئی، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ ایک آبجیکٹیو ریسرچ ہے، اس میں کوئی، جہاں تک مجھ سے کوشش ہو سکی ہے اس میں کوئی بائسنس نہیں ہے، نہ میرا کوئی الگ سے مفاد ہے، نہ کوئی پرپز ہے، نہ میرا ذاتی، نہ کوئی الگ۔ جو کتاب و سنت کی اصول، مقاصد دین، اخلاقیات اسلام، اسلام کی جو اخلاقیات ہیں، قرآن و احادیث کی جو آیات ہیں، ان کو کانٹیکسٹ کے ذریعہ، سیاق و سباق کے ذریعہ اس کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، اور اسی طرح ہم نے اسلامی اخلاقیات کو، قرآنی اخلاقیات کو اس انداز میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی جس سے قرآن کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، مدینہ اور مکہ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی سامنے رہے، اور وہ چیز آئے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا دین ہے تو یا تو ہمیں اس مقدمے سے واپس ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ کہیں اسلامیت انسانیت کا دین نہیں ہے، اور جب ہم کہتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا دین ہے، اس کے بعد پھر اسلام کا کوئی ایسا انٹرپریٹیشن جو ہیومن ویلیوز کے خلاف ہو، یہ بالکل درست نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ ایسا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ چاہے مسلم ہو کہ نان مسلم سے میرا سوال بھی نہیں ہے، میرا سوال اسپیشلی مسلم سے، اسلام کے نام پہ اگر ہم قرآنی آیات کا کو ایسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر کے ایسے انٹرپریٹ کریں کہ وہ ہیومنزم کے، انسانیت کے، ہیومن ویلیوز کے خلاف جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، جہاد کی تفہیم نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں زمانے کے دباؤ میں، زمانے کی سوچ میں، یا کسی نہ کسی غلط جذبے سے ہم غلط جذبے میں آ کے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے کوشش ایسے کی کہ صحیح تصویر پیش آئے۔ جو میرے ریسرچ کا جو خلاصہ ہے وہ بہت کلیئر اور واضح ہے، میں نے 3-4 پوائنٹ میں نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے، اسلام کا جو جہادی فلسفی ہے، یہ بہت کلیئر ہے، کوئی ایسا لطیفہ یا کچھ ایسا پیچیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں اور سمجھا نہ سکیں، اور یہ کہ ہم کمرے کے اندر بیٹھ کے بات کریں، اسلام کے علاوہ نان مسلمس کے بیچ میں ہم بات نہ کر سکیں، چونکہ اس میں کچھ ایسی رازداری ہے۔ اسلامی جہاد کے فلسفے میں کوئی ایسی رازداری نہیں، بالکل یہ انٹلیکچول لیولز پہ اس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ہیومن لیول پہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور میری نظر میں جہاد کا جو کاز ہے، جہاد کی جو علت ہے، علت القتال، علت الجہاد، کاز آف جہاد جو ہے اسلام میں بالکل وہی ہے جو دنیا کا کوئی انسان جنگ کی وجہ سمجھتا ہے۔ پوری دنیا، پوری انسانیت کوئی بھی جنگ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، ہر شخص جنگ اور وار سے نفرت کرتا ہے، اسلام بھی جنگ سے نفرت کرتا ہے، اسلام قطعاً جنگ سے محبت نہیں کرتا، اسلام بھی جنگ سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ اور دشمن سے لڑنے بھیڑنے کی تمنا اور آرزو نہ کرو کہ ہمیں ہر دن کوئی ٹکراؤ ہو، ہر دن کوئی دشمن ملے، دشمن کو تلاشنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو متفق علیہ ہے۔ تو جنگ یہ اسلام کی ترجیح قطعاً نہیں ہے، انصاف، محبت، بھائی چارہ، امن، یہ اسلام کی ترجیح۔ اسلام چاہتا یہ ہے، اسلام صرف 2 چیزیں چاہتا ہے، ایک یہ کہ ایک انسان کا تعلق اس کے خدا سے ہو جائے، دوسرا یہ کہ ایک انسان کا تعلق انسانوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک ہو جائے، اور اسی پیار کا کام کرنا ہے ہمیں۔ ہاں، جنگ ایک ضروری ایک ایسی سچویشن ہو جائے کہ ظالم آپ پہ جنگ مسلط کر دیں، لوگوں پہ، مظلوموں پہ ظلم کیا جائے، ان پر پہاڑ توڑا جائے، کچھ ظالم کچھ کمزوروں کے خلاف اپنی سازش کریں، ان کو مارے کاٹیں، اور آپ میں پاور ہے تو آپ پاور کا استعمال کریں، لیکن یہ پاور کا استعمال کرنا بھی ایسا نہیں کہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے اسٹیٹ چاہیے، یہ اسٹیٹ کا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب عباسی خلافت قائم ہوئی، عباسی عہد میں، اس زمانے میں جب سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے، تو امام ابو حنیفہ مسائل کے بارے میں تو فیصلہ کر سکتے تھے کہ کیا صحیح ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنی ہے، یہ فیصلہ تو کر سکتے تھے، لیکن جنگ کب اور کس سے کرنا ہے یہ امام ابو حنیفہ صرف فیصلہ ہی نہیں کر سکتی، یہ اسٹیٹ فیصلہ کرے گی۔ تو جنگ اور جہاد جو ہم کسی ظالم کے خلاف کرتے ہیں، پہلے تو ہم کریں نہیں، بہت مجبوری میں جب ہو جائے تب کریں۔ الغرض اس کو بہت شارٹ میں ہم بات کریں
تو اسلامی جہاد اور دنیا میں جنگ کی ایک ہی وجہ ہے، ظلم اور فساد کا خاتمہ۔ ظلم اور فساد کے خاتمے کے لیے اگر لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو، فساد ہو، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے اسٹیٹ کے پاس طاقت ہے، تو طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہندوستان کی سرحد پر کوئی بھی ملک بمباری کر رہا ہے، گولہ باری کر رہا ہے، تو یہ ہندوستان کے رائٹ ہے، ہندوستان کا حق ہے کہ پوری طاقت سے اپنے ڈیفنس منسٹری کے ساتھ، ڈیفنس پاور کے ساتھ حرکت میں آئے اور ہندوستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ جس طرح ہندوستان کی فلسفی ہے کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سیم اور سیم اسلام کی فلسفی بھی یہی ہے کہ اگر اسلام کی سرحدوں پہ کہیں حملہ ہو رہا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، عام جنگ کے فلسفے میں اور جہاد کے فلسفے میں ایک چیز ہے جو فرق کرتی ہے، صرف ایک چیز فرق کرتی ہے، جو کامن ہے پوری دنیا میں جنگ کی جو کاز ہے ظلم کو ختم کرنا۔ باقی جو اسلام اس میں جو فرق کرتا ہے، اسلام کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف تو جنگ کر سکتے ہیں آپ، اسٹیٹ، کوئی بھی اسٹیٹ، کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر اگر کوئی جنگ تھوپ رہا ہے تو جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن اسلام اس میں ایک چیز اور بڑھاتا ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت جب ہوگا کہ یہ کام تو کریں انسانیت کے لیے، لیکن نیت رکھیں کہ میں اس میں ہماری اپنی خواہش نہیں ہے، ہماری اپنی خواہش اس میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بطور عبادت، یہ انسانیت کا کام، انسانیت کا ہے، مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ دو چیزیں ہم جب شامل کر دیتے ہیں تو وہ ایک لڑائی جو اچھی چیز ہے وہ جہاد بھی بن جاتی ہے۔ اور جہاد کے حوالے سے جو اس کی مختلف قسمیں، مختلف چیزیں کی گئی ہیں، اس پہ جانے سے پہلے جہاد کی جو میننگ ہے ہم سمجھ لیں، تاکہ جو میں نے باتیں کی وہ ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جہاد جوہد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کوشش، عربی میں جیم ہادال، جوہد، کوشش۔ جب یہ اس میں ایک الف پڑ جاتی ہے جہاد، تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھی کوشش، یا اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کوشش، تیز کوشش، اسٹرگل۔ اسٹرگل کا معنی ہے جہاد۔ یہ عربی کی اس کی میننگ ہے، ٹیکسچول میننگ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں اچھے کام کے لیے، برے کام کے لیے بھی۔ پولیس بھی اچھی کوشش کرتی ہے، رات رات بھر جاگتی ہے۔ چور بھی کوشش کرتا ہے بہت زیادہ، اور رات رات بھر جاگتا ہے۔ تو ایک چور اور ڈاکو بھی رات بھر جاگتا ہے، وہ بھی بہت کوشش کرتا ہے۔ ایک پولیس ہے، یہ بھی اچھی کوشش کرتی ہے، رات رات بھر جاگتی ہے۔ لیکن پولیس اچھی کاز کے لیے جاگتی ہے، تو پولیس کی اچھی کاز کے لیے جاگنا، محنت کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور چور جو کوشش کر رہا ہے وہ بھی بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کوشش کو جہاد نہیں کہا جائے گا، یہ فساد ہے۔ اچھی کوشش کے ساتھ زیادہ کوشش، زیادہ کوشش اور زیادہ کوشش کے ساتھ اچھی کوشش ہے، تب جہاد ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے رات بھر جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو یہ جہاد ہے۔ اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اگر رات بھر جاگ رہا ہے، تو یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ یہ اس کا جو ٹیکسچول جو میننگ ہے، لفظی معنی ہے، جو یہ ہے۔ پھر اس کی مختلف آسپیکٹ ہیں، مختلف قسمیں ہیں، لوگوں نے کیا ہے، جس کو موٹے موٹے طور پہ ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں: جہاد اصغر، جہاد کبیر اور جہاد اکبر۔ چھوٹا جہاد، بیچ کا جہاد اور سب سے بڑا جہاد۔ 3 جہاد، جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں کو ہم سمیٹتے ہیں تو 3 جہاد بنتا ہے: سب سے بڑا جہاد، بیچ والا جہاد، چھوٹا جہاد۔ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اسپریچول پیوریفیکیشن ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ میں اسلام کے اوپر لیکچر دے دوں، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ میں صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤں۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم ہیومینٹی اور انسانیت کے اوپر ہم لیکچر 2 گھنٹے کا دے دیں، 4 کتابیں لکھ دیں، یہ بہت آسان ہے، لیکن ہم بھی اندر سے انسان بن جائیں کامل طور پہ، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اسپریچول پیوریفیکیشن جو ہے یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو، بڑے دشمن کو مار دیا اگر اپنے نفس کو مار دیا، اور نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا۔ شیر کو مارنا، دشمن کو مارنا، لڑائی کرنا، یہ چھوٹی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو مار لیں، اپنے نفس کے خلاف جنگ کریں۔ تو جہاد اکبر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، نفس کو مسلمان بنائیں، نفس کو انسان بنائیں، نفس کو اچھے قدروں اور اچھے اصولوں کے پابند بنائیں، نفس کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، ان تمام جو نگیٹو جو ہمارے اندر احساسات ہیں ان سے نکالیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ ایک بیچ کا جہاد ہے جو جہاد کبیر ہے یا جہاد اوسط ہے، یہ بیچ کا جہاد۔ بیچ کا جہاد وہ ہے جو انٹلیکچول جہاد ہے۔ آج ہم اور آپ مل کر یہ بیچ کا جہاد کر رہے ہیں، یہ انٹلیکچول جہاد کر رہے ہیں، اکیڈمک جہاد کر رہے ہیں، دلائل کے ذریعے جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بیچ کی جو بات ہوتی ہے یہ انٹلیکچول جہاد ہے۔ یہی وہ جہاد ہے جس کے بارے میں قرآن میں سب سے پہلے حکم آیا ہے
لوگ کہتے ہیں کہ جہاد مدینہ میں فرض ہوا ہے، جہاد مدینہ میں فرض ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن جو بتا رہا ہے کہ قرآن تو مکے میں بتا دیا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن میں مکے میں آیت نازل ہوئی کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعہ آپ بڑا جہاد کرو۔ تو قرآن کے ذریعہ جہاد، قرآن سے کون سی جہاد ہوتی ہے؟ یہ اکیڈمک جہاد ہے، یہ انٹلیکچوئل جہاد ہے۔ قرآن کوئی ویپن ہے، کوئی بم ہے، کوئی بارود ہے، تلوار ہے، کسی گردن کاٹ دیں گے قرآن کو اس کے سر پہ مار دیں گے؟ قرآن سے جو جہاد ہوتی ہے، جو جہاد کرنے کا ہمیں حکم ہوا، مکے میں حکم ہوا، یہ انٹلیکچوئل جہاد ہے۔ اور یہ جہاد، یہی وہ جہاد ہے جو ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میں مبعوث ہوا، جس دن مجھے نبوت دی گئی، اس دن سے قیامت تک جہاد چلتا رہے گا۔ جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن سے مجھے نبوت ملی ہے اور قیامت تک جہاد چلتا رہے گا، مکے میں تو رسول اللہ نے کبھی ہتھیار اٹھایا ہی نہیں، مکے میں تو کبھی جنگ ہوئی نہیں، تو پھر مکے میں کون سا جہاد ہے؟ یہ وہی جہاد ہے جس کو ہم اکیڈمک جہاد کہتے ہیں، یہ وہی جہاد ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل جہاد کرتے ہیں، یہ بیچ والا جہاد ہے۔ اور چھوٹا جہاد ہے دشمن سے لڑنا، یہ جہاد اصغر ہے۔ کبھی مجبوری پڑ جائے، کبھی لاچاری پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب بہت بڑے صوفی، بڑے ودوان ہی جائیں گے، مضبوط جو بھی لوگ ہیں۔ سرحد کی حفاظت بھی بہت چیز ہے، سرحد کی حفاظت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن نفس کے خلاف لڑنے کے بالمقابل سرحد پہ لڑنا آسان ہے۔ ایک آرمی جو ہے سرحد پہ لڑتا ہے، بڑا کام ہے، وہ ایک بڑا جہاد کر رہا ہے، اپنے سرحدوں کے، اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کام اس انٹلیکچوئل جہاد کے بنسبت وہ چھوٹا ہے۔ اور یہ انٹلیکچوئل جہاد جو ہمارے نفس کے خلاف جو جہاد ہے اس سے چھوٹا ہے۔ اس لیے جہاد کے 3 لیول ہیں۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جہادی جو آیات ہے، جہاد سے متعلق، جہاد سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں یا حدیث ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا بہت سی چیزوں کا۔ ایک آیت اور ایک حدیث کو جو میں نے اس میں بہت ڈیٹیل سے اس میں کیا ہے، شارٹ میں بتاؤں۔ قرآن کی ایک آیت کہتی ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جو مشرک ہیں ان کو قتل کرو۔ یہ وہ چیز ہے، قرآن کی آیت ہے جس کو بہت اٹھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ یہاں تو سارے مشرکین کو، جو اسلام کو نہ مانے، جو ایک سے زیادہ خدا کو مانے، سب کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں بڑے سوالات ہوئے، اس پہ بڑی باتیں ہوئی، اس سے بڑے کنفیوژن پیدا ہوا، اس سے بہت مس گائیڈڈ ہوئے، ایون مسلمان بھی بہت مس گائیڈڈ ہوئے، اور اتنا مس گائیڈڈ ہوئے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت نہ قائم ہو جائے، جب تک ہم جنگ کرتے رہیں گے، چونکہ قرآن میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ جو کانسیپٹ وہ ہے جو لوگ قرآن سے پیش کرتے ہیں، قرآن کو صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھے بغیر۔ اگر یہی مطلب ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کا کہ جو بھی دنیا میں مشرک ہے، جو بھی اسلام سے کو ماننے والا نہیں، دوسری دھرم والا یا شرک والا جو بھی ہے، سب کو مار دینا ہے، اگر یہ مطلب تھا قرآن کا، تو اسی کے بعد والی آیت میں ہے کہ اگر کوئی مشرک، کوئی شرک والا، کوئی ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والا اے محمد آپ سے امان چاہے تو آپ اس کو امان دیجئے، اس کو قرآن سنائیے، اور اگر وہ قرآن سن لے، مان لے آپ کا دین تو بہت بہتر ہے، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے، سورہ توبہ کی یہ 1 سے 8-10 آیتوں کے بیچ میں ہے، اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کھل کے، تو سورہ توبہ کی آیت آپ تلاوت کر لیں، سب سے زیادہ سورہ توبہ کی ان آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہیں پہ یہ جواب موجود ہے۔ اگلی آیت میں جواب ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ سے امان چاہے تو اے محمد آپ اس کو امان دیجئے، اس کو قرآن سنائیے، قرآن سننے کے بعد اگر اسلام قبول کر لے ٹھیک ہے، نہیں قبول کرے تو اس کو ایک محفوظ پناہ گاہ تک چھوڑ کے آئیے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کا گردن کاٹ دیجئے، نہیں، صرف یہ بھی نہیں کہ اس پہ چڑھ جائیے، نہیں، آپ اس کو یہ بھی نہیں کہ اس کو بھگا دیجئے، آپ بھگا دیں کہ پتہ نہیں کوئی مسلمان مار دے، اس کو ایک پیسفل محفوظ مقام تک چھوڑ کے آئیے، اس کو محفوظ مقام تک چھوڑ کے آئیے۔ تو ابھی ایک آیت میں آئی کہ مشرکین کو مار دیجئے، اگلی آیت میں ہے مشرکین کو پناہ دیجئے۔ مطلب کیا ہے؟ یا تو ہم کہیں قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، ایک آیت الگ ہے، ایک آیت الگ ہے، اسی لیے یہ 2 آیت الگ الگ ہوئی۔ اسی کو بیس بنا کے بہت سارے علماء نے کہا کہ اسلام کی جو آیتیں ہیں، امن کی، انسانیت کی، انصاف کی، جسٹس کی، ان بے شمار آیتوں کو لوگوں نے کہا منسوخ کر دیا کہ ختم ہو گیا، اب صرف جنگ والا حکم باقی ہے۔ یہ لوگوں کی نافہمی تھی، لوگوں کی غلط فہمی تھی۔ وہ آیتیں جو انسانیت کی ہیں، غیر مسلموں کو امن دینے کی ہیں، غیر مسلموں کو سکون دینے کی ہیں، غیر مسلموں کو امن کی جگہ پہنچانے کی ہے، ان کے ساتھ انسانی بیہیو کرنے کی ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، کانٹیکسٹ الگ الگ ہے۔ دراصل پرابلم یہ ہے کہ ہم زبان کو اس کے صحیح سیاق میں سمجھیں۔ المشرکون فاقتلوا المشرکین، المشرکین، یہاں پہ سارے سوال کا جواب ال میں ہے۔ ال جب ہے، الف لام جو عربی میں آتا ہے، یہ کئی اس کے معنی ہیں، بہت تفصیل ہے،
شارٹ میں بتاؤں کہ ال کبھی کبھی آتا ہے سب کے لیے، المشرکین سارے مشرکوں کا، لیکن جب یہاں پہ دوسروں مشرکوں کے ساتھ آپ کو ان کو بچانا ہے، ان کی حمایت کرنا ہے، ان کو پروٹیکشن دینا ہے، اس کا مطلب ہے ال جو ہے یہاں پہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دراصل المشرکین وہ ال ہیں، یہ دا سے آپ سمجھیے، انگلش میں دا سے سمجھیے کہ اسٹوڈینٹس، اسٹوڈنٹ کہیے الگ ہے، دا اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں تو الگ ہے۔ اسٹوڈنٹ came in the room, the student went from the room۔ تو جب ہم دا کہتے ہیں تو دا کا مطلب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خاص ہوتا ہے۔ تو المشرکون میں یہ ہر مشرک دنیا کا نہیں ہے، وہ ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، پوری دنیا سب کے خلاف لڑیں گے، سب کو جڑیں گے، نہیں، یہ وہ مشرکین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، اس کے بعد رسول اللہ نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، پھر امن کے معاہدے کو توڑا اور رسول اللہ کے کئی لوگوں کو مارا، ان کو شہید کیا۔ ایسے جو باغی اور عہد کو توڑنے والے ہیں، جو جنہوں نے امن معاہدے کو توڑ دیں، کوئی ملک اس بات آج بھی تو یہی پوری دنیا کا لا ہے کہ ہم کسی ملک سے امن سمجھوتا کریں گے، لیکن اگر کوئی ملک اگر ہمارے امن سمجھوتا کو توڑ دے تو ہم بھی پھر اس کے خلاف وار کریں گے۔ یہ کانسیپٹ تھا کہاں قرآن میں، جس کو پہنچایا گیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا، اور پھر وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ ہم پوری دنیا پہ ہمیں جنگ کو مسلط کرنا، جبکہ رسول اللہ کرنے کا لا تتمنوا لقاء العدو، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کو ڈھونڈو نہیں، یہ تو مجبوری ہے، جنگ مجبوری ہے، جنگ ہمارا شوق نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت توجہ سے سنا، بے پناہ شکریہ، بے پناہ نوازش۔ میں پھر آخر میں شکر گزار ہوں اپنے صدر مجلس کا، شکر گزار ہوں وائس چانسلر صاحب کا اور خسرو فاؤنڈیشن کا، جس کے ذریعہ یہ مرحلہ یہاں تک مکمل ہوا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔